السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 34۔ جب عالم سے پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون زیادہ جاننے والا ہے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ حدیث نمبر 102۔ بیہ بن فواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ ایک دن نبی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا، میں ہوں۔ اللہ نے ان پر ناراضگی جتائی کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہ کیا۔ پھر اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں ایک بندہ جہاں دو دریا ملتے ہیں ایسا ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ نے کہا، یا اللہ، میری ان سے کیسے ملاقات ہوگی؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی کو تھیلی میں رکھو، جہاں وہ گم ہو جائے وہیں اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ روانہ ہوئے اور ان کا نوکر یوشع بن نون بھی ساتھ تھا۔ ان دونوں نے ایک مچھلی کو تھیلی میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے۔ اس دوران مچھلی تھیلی سے نکل کر دریا میں چلی گئی، جس سے موسیٰ علیہ اور ان کے نوکر کو اچنبھا ہوا۔ پھر دونوں باقی رات اور ایک دن چلتے رہے۔ صبح کو موسیٰ علیہ نے اپنے نوکر سے کہا کہ ناشتہ لاؤ، ہم تو اس سفر سے تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تک اس جگہ سے آگے نہیں نکل گئے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا، اس وقت تک انہوں نے کچھ تھکاوٹ محسوس نہ کی۔ اس وقت ان کے نوکر نے کہا، کیا آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو مچھلی نکل بھاگی تھی اور میں اس کا ذکر کرنا بھول گیا؟ موسیٰ علیہ نے کہا، ہم تو اسی کی تلاش میں تھے۔ آخر وہ دونوں کھوج لگاتے ہوئے اپنے اپنے پیروں کے نشانوں پر واپسی لوٹے۔ جب اس پتھر کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی کپڑا لپیٹے ہوئے یہاں اپنے کپڑوں میں لپٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، تیرے ملک میں سلام کہاں سے آیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں بلکہ میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اس امید پر تمہارے ساتھ جاؤں کہ جو کچھ ہدایت کی تمہیں تعلیم دی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھا دو گے؟ خضر علیہ السلام نے کہا، تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا علم مجھے دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور آپ کو ایک قسم کا علم دیا جو میرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے اور میں کسی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں سمندر کی کنار چلے۔
ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی۔ اتنے میں ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والے سے کہا کہ ہمیں سوار کر لو۔ خضر علیہ السلام نے پہچان لیے گئے، اسی لیے کشتی والے نے بغیر کرایے لیے بٹھا لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے سمندر میں ایک دو چونچ ماری۔ خضر علیہ السلام نے کہنے لگے، اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم سے صرف چڑیا کی چونچ کی مقدار حصہ لیا ہے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تخت اکھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان لوگوں نے تو ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا اور آپ نے یہ کام کیا کہ ان کی کشتی میں چھید کر ڈالا تاکہ کشتی والوں کو ڈبا دو۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میری بھول چوک پر پکڑ کر کے میرے کاموں میں مجھ پر تنگی نہ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض بھول کی وجہ سے تھا۔ پھر دونوں کشتی سے اتر کر چلے۔ ایک لڑکا ملا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے ایک معصوم جان کو ناحق قتل کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ سے میرے ساتھ صبر نہیں ہو سکے گا؟ ابن قینہ کہتے ہیں کہ پہلے جواب کے مقابل اس میں زیادہ تاکید تھی۔ پھر دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس پہنچے جہاں وہاں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا۔ گاؤں والوں نے ان کی مہمانی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران دونوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے سہارا دے کر سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے بولے، بس یہاں سے ہمارے تمہارے بیچ جدائی کا وقت آ پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے۔ ہم چاہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ان کے مزید حالات بھی ہم سے بیان کیے جاتے۔ فائدے: حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہ تھے، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیتے، چنانچہ ان کا مقابلہ ایسے انسان سے کرایا گیا جو ان سے درجے میں کہیں کم تھا، تاکہ پھر کبھی اس قسم کا دعویٰ نہ کرے۔ حدیث نمبر 102 صحیح بخاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.